بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك يا سيدي يا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد کہ جو اپنی ذات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے اور اپنی صفات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، وہی اس کائنات کا خالق اور معبود برحق ہے۔ اسی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور ہم سب نے پلٹ کر اسی اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ بے حد و بے انتہا درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا شفیع المذنبین رحمت للعالمین تاجدار سلطنت دنیا و دین آمینہ کے لال باعث تخلیق کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کے صدقے اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، آج 29 ذی الحج ہے اور یہ ماہ مبارک قربانیوں سے بھرا پڑا ہے اور اس کی 25 تاریخ سے لے کے 1 محرم تک مختلف تاریخیں جو ہیں وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے لکھی ہیں۔ کچھ لوگوں نے 1 محرم کو آپ کی شہادت لکھی ہے، کچھ نے 25 کو، کچھ نے 26 کو۔ بہرحال انہی دنوں میں
یہ ایک بڑی شہادت جو ہے وہ اسلام کی تاریخ میں درج ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں پچھلے جمعے کا جو تھوڑا سا سبق رہ گیا تھا اس پہ تھوڑی سی گفتگو پہلے کر لوں، پھر ہم ان لوگوں کی سیرت کے متعلق جو قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے اس پہ گفتگو کریں۔ انسان کی زندگی کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہے اللہ کی رضا۔ رضا الہی بنیادی مقصد ہے۔ دوسری بات تو اللہ تعالیٰ نے واضح بیان فرما دی کہ جب تو اس دنیا میں آیا تھا تو کوئی چیز ساتھ نہیں لے کے آیا تھا، بلکہ اس زمین پہ آ کے پیدا ہونے کے بعد میں نے جو پہلا سانس لینا تھا وہ ہوا بھی میں ساتھ نہیں لے کے آیا تھا، میں نے دودھ پینا تھا تو وہ دودھ میں ساتھ نہیں لے کے آیا تھا۔ تو جب میں نے اس دنیا سے جانا ہے تو بھی ساتھ کچھ نہیں لے کے جانا۔ اس حقیقت کو جتنی جلدی انسان سمجھ لے اتنا وہ آسانی میں رہے گا، اور جتنا اس حقیقت کو نہیں سمجھے گا وہ اپنی الجھن میں اور دھوکے میں رہے گا۔ تو یہ تو قرآن کریم نے واضح کر دیا کہ نہ ہی ساتھ کوئی چیز تو لے کے آیا تھا، اور جب واپس جانا ہے تو بھی ساتھ کچھ نہیں لے کے جانا۔ اب یہاں جو وقت تم نے تھوڑا بہت گزارنا ہے اس وقت میں تم نے اللہ کی رضا کو پانا ہے، اللہ کی مرضی کو پانا ہے، اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے سامنے سرنگوں کرنا ہے۔ یہ ہے مقصد حیات انسان۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی کو پانے کا جو طریقہ بیان کیا، کچھ تو ہم نے پچھلے جمعے یہ سیکھا تھا۔ ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ جو اس نیکی کے کام میں اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے کام میں سبقت لے گئے، جو سب سے آگے ہیں، جو سب سے پہلے ہیں، جنہوں نے اللہ کی رضا کو اور نیکی کو پایا، ان میں من المہاجرین والانصار، ان میں مہاجرین ہیں اور انصار ہیں۔ والذین اتبعوہم، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی اتباع کی، مہاجرین کی اور انصار کی، بے احسان، نیکی پانے کے لیے۔ یہ بڑھیا جملہ قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے کہ سبقت تو لے گئے مہاجرین اور انصار، اب ان مہاجرین اور انصار کی جو لوگ اتباع کرتے ہیں کس لیے کرتے ہیں کہ ہم بھی نیکی کو پالیں، جیسے انہوں نے نیکی کو پا لیا ہے ہم بھی نیکی کو پالیں۔ تو یہ لوگ جو مہاجرین اور انصار کی غلامی اختیار کرتے ہیں نیکی پانے کے لیے، ان کے لیے اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ یعنی اللہ کی رضا پانے کے لیے ان مہاجرین اور انصار کی اتباع ضروری ہے، چونکہ انہوں نے اللہ کی رضا کو پا لیا ہے، انہوں نے نیکی کو پا لیا ہے۔ اور پہلے فرمایا رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو گیا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ جو نیکی کے کام کرتے ہیں وہ مجبوری میں کرتے ہیں، وہ اپنے اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، تو انہی کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے، جنت کا وعدہ ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔
ذالک الفوز العظیم، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی۔ یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ یہ ہے سب سے بڑی کامیابی جس کو اللہ کی رضا مل گئی۔ اللہ جس سے راضی ہو گیا اس نے سب سے بڑی کامیابی پا لی۔ اب دیکھیے یہ بڑی عجیب بات ہے کہ یہ دونوں آیتیں اکٹھی ہیں کہ مہاجرین ہیں، انصار ہیں، اب ان کی اتباع نیکی میں کرنے والے قیامت تک کے لوگ۔ اگلی آیت میں فرمایا وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اسی مدینے میں جہاں مہاجرین اور انصار رہ رہے ہیں، اس کے ارد گرد کچھ دیہاتی ایسے بھی ہیں کہ یہ مہاجرین اور انصار کے ساتھ رہتے ہیں اور منافق ہیں، ان کو کامیابی نہیں ملی، ان کے ساتھ رہ کے نہیں ملی۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور یہ تو وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ یعنی مدینہ کے ارد گرد۔ آگے فرمایا وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ، اور اس مدینے کے اندر بھی کچھ لوگ ہیں جن کے دل میں نفاق ہے۔ اب یہ بڑی عجیب بات ہے کہ قیامت تک لوگوں کو خوشخبری دی کہ ان مہاجرین اور انصار کی نیکی کے معاملے میں جو اتباع کرے گا اس سے اللہ راضی ہے، اور کچھ وہ بھی ہیں جنہوں نے وہاں رہ کے ان کی اتباع نہیں کی اور اللہ کے عذاب کے مستحق بن گئے۔ اچھا یہ بات شاید پہلے بھی کسی موقع پہ میں نے عرض کی تھی کہ ہمارے ہاں جو صحابی کی ڈیفینیشن ہے وہ یہی ہے، چونکہ آج کل کچھ لوگ دھوکہ دینے کے لیے نا یہ آیت پڑھ کے لوگوں کو دیکھیں جی سارے صحابہ کو کیسے مانا جا سکتا ہے، ادھر مدینے میں تو منافق بھی تھے، وہ بھی اپنے آپ کو صحابی کہتے تھے، مدینے کے ارد گرد قرآن نے کہا ہے کہ منافقین تھے۔ یہاں اس آیت میں یہ فرمایا ذالک الفوز العظیم، اور منافقین کی آیت میں کیا فرمایا ثم یردون الی عذاب عظیم، ان کو ہم پلٹائیں گے عذاب عظیم کی طرف۔ تو بھائی پہلے علم تو حاصل کر لو کہ صحابی کہتے کسے ہیں؟ جس نے ایمان کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یا سرکار کی گفتگو سنی، حضور کی صحبت میں بیٹھا، سفر اور حضر میں کوئی وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان کی حالت میں گزارا، اور اس ایمان پر اسے موت آئی، اسے ہم صحابی کہتے ہیں۔ بھائی جو راستے میں ایمان سے نفاق کی طرف چلا گیا ہم تو اسے صحابی کہتے ہی نہیں ہیں۔ صحابی کے لیے ضروری ہے کہ اس نے ایمان کی حالت میں پیغمبر کی صحبت اختیار کی ہو اور پھر اسی ایمان پر اسے موت آئی ہو، مرنے تک وہ اس ایمان پر قائم رہا ہو۔ اس لیے اگر کہیں کوئی بندہ یہ گفتگو کرتا ہوا آپ کو ملے نا تو اس وسوسے اور دھوکے میں نہیں آنا کہ کچھ صحابی منافق تھے۔ منافقوں کو تو اللہ تعالیٰ نے صحابی کہا ہی نہیں ہے، ان کا تو قرآن نے اسی لیے دونوں آیتیں اکٹھی بیان کر دی۔ اب یہاں پہ کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ 13 سال مکے میں گزارے اعلان نبوت کے بعد، تو وہ جو ہجرت سے پہلے لوگ ایمان لائے تھے وہ سابقون اولون ہیں، پہلے تو وہ ایمان لائے تھے نا۔ تو سابقون اولون پہ اگر ظاہر ہے گفتگو کی جائے تو وہ بہت لمبی ہے۔
یہ مہاجرین اور انصار، اللہ فرما رہا ہے کہ یہ سابقون اولون ہیں، یہ نیکی میں بھی سبقت لے گئے، ایمان لانے میں بھی سبقت لے گئے، اور اللہ کی رضا پانے میں بھی سبقت لے گئے۔ ساری امت سے یہ آگے ہیں۔ اور اسی لیے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، جس نے میرے صحابی کو، میرے دوست کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی، اور جس نے اللہ کو اذیت دی پھر وہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا، اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکتا۔ تو ہم نے چونکہ پچھلے جمعے یہ وہ دعا سیکھی تھی نا 28ویں پارے سے، کہ یہ جو بعد میں آنے والے ہیں وہ صحابہ کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے لیے ہر وقت دعا کرتے ہیں، اور اس آیت میں فرمایا کہ نیکی کے کام میں ان کی اتباع کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو مصیبت ہے نا وہ یہ ہے، خصوصاً اس دور میں، مثلا یہ لفظ قرآن کریم نے استعمال کیا وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ۔ اب آپ جب ڈکشنری کھولیں گے، انگریزی کی کھول لیں گے، اردو کی، عربی کی، فارسی کی، تو آپ اتباع کا معنی تلاش کرنا شروع کریں گے۔ کہیں لکھا ہوگا کہ اتباع پیچھے پیچھے چلنا، اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، تو کیا آپ کو حاصل ہوا؟ آپ نے اس کو علم سمجھ لیا؟ بھائی آپ نے ڈکشنری سے معنی دیکھا اور سمجھا کہ ہمیں علم مل گیا ہے؟ یہ ہے سب سے بڑا دھوکہ کہ انسان کتاب میں سے کسی لفظ کا معنی دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ مجھے علم حاصل ہو گیا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ نیکی جو ہے، نیکی تو نے کرنی ہے نا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو نیکی کا معنی تو ڈکشنری سے دیکھ کے علم حاصل کرے گا؟ یہ بڑی توجہ طلب بات ہے۔ کتاب سے دیکھ کے کہ نیکی کا کیا معنی ہے؟ نہیں، جنہوں نے نبی کی غلامی کی ہے ان کو دیکھو انہوں نے نیکی کیسے کی۔ اگر نیکی کو پانا ہے تو کسی نیکوکار کو دیکھ کے نیکی کیا ہوتی ہے۔ آپ نے ڈکشنری میں صبر کا معنی دیکھ لیا، برداشت، حلم، بردباری، آپ کو کیا حاصل ہوا؟ کچھ نہیں۔ لیکن جب کسی صابر کو دیکھیں گے تو صبر کا معنی سمجھ میں آئے گا کہ صبر کیا ہوتا ہے۔ آپ نے ڈکشنری میں شکر کا معنی دیکھ لیا اور آپ نے کہا کہ مجھے علم حاصل ہو گیا۔ تو قرآن اسی لیے کہہ رہا ہے کہ تو نے اگر شکر، صبر، علم، اتباع، نیکی، بھائی اگر یہ چیزیں تو نے حاصل کرنی ہیں تو پھر میرے محمد کریم کے غلاموں کو دیکھ۔ کسی صابر کی صحبت میں بیٹھ کے صبر کیا ہوتا ہے، کسی شاکر کے پاس بیٹھ کے شکر کیا ہوتا ہے، کسی عالم کی صحبت میں بیٹھ کے علم کیا ہوتا ہے۔ علم کا معنی دیکھ لیا، جاننے والا۔ اسی لیے قرآن کریم جو بار بار علم کی بات کرتا ہے نا، تو بے صبرہ تو عالم ہوتا ہی نہیں، بے صبرہ عالم نہیں ہوتا، وہ جاہل ہوتا ہے۔ ناشکرہ عالم نہیں ہوتا، جاہل عالم نہیں ہوتا۔ جس میں غرور اور تکبر ہو وہ عالم نہیں ہوتا۔ ان ساری باتوں کو سمجھنے کے لیے میں صرف ایک جملہ آپ کو عرض کر دوں۔ آپ نے علم کا معنی پڑھ لیا، جاننے والا،
کیا جانا آپ نے؟ صرف ایک بات جان لیں، میرے اندر جو بھی کوئی خوبی ہے وہ میری ذاتی نہیں ہے۔ میرے اندر جو بھی کوئی خوبی ہے، کوئی صفت ہے، وہ میری ذاتی نہیں ہے، عطائی ہے۔ غرور کون کرتا ہے، تکبر کون کرتا ہے؟ جو اپنی صفات کو ذاتی سمجھتا ہے۔ اگر یہ میں بول رہا ہوں تو یہ بولنے کی صلاحیت اگر میں ذاتی سمجھوں گا تو میں بڑی اچھی تقریر کرتا ہوں، لیکن اگر مجھے یہ پتا ہو کہ یہ بولنے کی صلاحیت مجھے میرے اللہ نے دی ہے۔ اب معنی تو دونوں نے پڑھا تھا نا، جو سمجھتا ہے کہ میں تقریر کر رہا ہوں اس نے بھی علم کا معنی جاننا پڑا تھا، لیکن ہم نے کسی ولی کے قدموں میں بیٹھ کے یہ سیکھا کہ نہیں، اگر وہ نہ بولنے دے تو بول سکتا ہی نہیں۔ اب جس کو یہ پتا ہو کہ میرے اندر جو خوبی ہے وہ میری نہیں ہے، وہ عالم ہے، اس میں کبھی غرور نہیں آ سکتا، اس میں کبھی تکبر نہیں آ سکتا۔ تو یہ جو ہمارے ہاں آج کل مصیبت بن گئی ہے نا کہ ہم نے ترجمہ پڑھا ہے، ہم نے ڈکشنری سے معنی دیکھا ہے، اس نے اس قوم کا بیڑا غرق کیا ہے۔ قرآن کہتے ہیں معنی نہ دیکھ، میرے نبی کے غلاموں کو دیکھنے کی کیا ہوتی ہے۔ نیکی کرنی ہے تو ان کو دیکھ کے کر، شکر کرنا ہے تو ان کو دیکھ کے کر، شکر کیا ہوتا ہے، صبر کرنا ہے تو ان کو دیکھ کے کر، صبر کیا ہوتا ہے، عاجزی کرنی ہے تو ان کو دیکھ کے کر، عاجزی کیا ہوتی ہے، عجز کیا ہوتا ہے۔ تو یہ کبھی بھی انسان جب تک، اگر آپ ساری زندگی کسی ناشکرے کے پاس بیٹھے رہیں گے اور وہاں سے آپ قرآن بھی پڑھ لیں، حدیث بھی پڑھ لیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چل سکتا کہ شکر کیا ہے۔ تو یہ بڑھیا جملہ ہے، والذین اتبعوہم بإحسان، وہ لوگ جنہوں نے ان صحابہ کی اتباع کی نیکی کے کام میں، رضی اللہ عنہم، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم نیکی کرو گے تو اللہ راضی ہوگا، فرمایا جنہوں نے ان کی غلامی میں نیکی کی اللہ ان سے راضی ہو گیا، اس لیے کہ وہ اللہ کی رضا کو پا گئے، اللہ کی مرضی کو پا گئے۔ اب تیرا کام صرف یہ ہے کہ ان کی اتباع کرے۔ میں اس کے لیے اپنے بچوں کو جو اکثر مثال دیتا ہوں، ہمارے ہاں یہ جو ہمارے معاشرے میں آج بھی فساد ہے، مثلا ہمیں اکثر اس بات کا گلہ ہوتا ہے کہ ہمارے حکمران ہم پہ ظلم کرتے ہیں، ہمارے ادارے ہمارے اوپر ظلم کرتے ہیں، ہم کسی دفتر میں کام کے لیے چلے جائیں تو رشوت کے بغیر ہمارا کام نہیں ہوتا، سفارش کے بغیر ہمارا کام نہیں ہوتا۔ کیوں؟ ہمیں سب سے بڑا گلہ یہی ہے نا کہ ہمارے حکمران ظالم ہیں، اس لیے کہ وہ اپنے اقتدار کو اپنی خوبی سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی کسی منصب پہ ہے تو وہ اس کو اللہ کی عطا اور امانت نہیں سمجھتا، وہ سمجھتا ہے کہ یہ اقتدار میرا ہے، یہ اختیار میرا ہے۔ وہ انسان کبھی بھی زمین پر نیکی نہیں پھیلا سکتا جس کو اس بات کا علم نہیں کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ میرے اللہ کی عطا ہے۔ وہ انسان کبھی بھی دوسروں کے لیے بھلائی کا کام نہیں کر سکتا۔ جن کو پتا ہے اللہ نے کیوں فرمایا، یہ مشہور مثال ہے،
کئی دفعہ آپ نے سنی ہے، لیکن چونکہ قرآن کا حکم ہے اس لیے ہم نے اس کو بار بار دیکھنا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ امین امت ہے، بڑھیا مقام پایا۔ غزوہ بدر میں باپ نبی پاک کی مخالفت میں آ گیا تو قتل کر دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ ابن جراح ہے۔ یہ مقام کسی اور صحابی کو نہیں ہے، یہ کسی اور صحابی کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا۔ یہ سپہ سالار ہیں، یروشلم کا محاصرہ ہوا۔ عیسائیوں نے کہا کہ اگر تمہارے امیر المومنین آ جائیں تو ہم بغیر جنگ کے یہ بیت المقدس جو ہے یہ تمہارے حوالے کر دیں گے، یروشلم تمہارے حوالے کر دیا جائے گا۔ خط لکھا گیا، بھائی مسلمان مومن تو نکلا ہی امن سے ہے نا، مسلمان سلامتی سے نکلا ہے۔ اچھا ہمیں دونوں لفظوں کے معنی بھی نہیں آتے، بھائی امن والا ہوگا تو مومن ہوگا، اور سلامتی والا ہوگا تو مسلمان ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا نا کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے سلامت رہیں وہ مسلمان ہے۔ جب کبھی اپنے آپ کو مومن کہیں تو یہ دیکھ لیا کریں کہ کیا مجھ سے امن نکل رہا ہے یا نہیں نکل رہا۔ کبھی مسلمان کہنے کو جی چاہے تو دیکھ لیا کریں کہ میں سلامتی والا ہوں اس زمین پہ نہیں۔ اب دیکھیے یہ جو جملہ میں نے کہا ہے کہ جو بھی انسان اپنی خوبیوں کو اپنی ذاتی سمجھتا ہے اس سے بڑا مشرک اور کافر کوئی نہیں ہے۔ میرے پاس جو بھی کوئی خوبی ہے وہ میرے اللہ کی عطا ہے، یہ میں آنکھ سے دیکھ رہا ہوں تو یہ میری ذاتی خوبی نہیں ہے، وہ میرا نور چھین لے تو میں نہیں دیکھ سکتا۔ میں کانوں سے سن رہا ہوں تو یہ میری ذاتی خوبی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں میرے پاس میرا ذاتی، سب کچھ میرے اللہ کی عطا ہے۔ اسی طرح اللہ اگر بھی کوئی منصب اور عہدہ دے دے تو وہ بھی آزمائش کے لیے ہوتا ہے کہ تیرے ذمے اللہ نے کچھ لوگوں کے حقوق رکھ دیے۔ اب دیکھیے مدینہ شریف سے یروشلم جانا ہے، کوئی پروٹوکول نہیں، بلکہ غلام ساتھ ہے تو سواریاں بھی دو نہیں، سواریاں شاید 2-3 جمعے ہو گئے میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ ہم لوگوں کو یہ ضرور بتاتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے مطابق اپنی زندگی گزارو تو کامیاب ہوگے، لیکن جب گزارنے کی باری آتی ہے تو پھر ہم نہیں گزارتے، پھر ہمیں پرانے کپڑے پہننے میں بڑی دقت محسوس ہوتی ہے، غریبوں کے ساتھ برابر بیٹھنے میں دقت محسوس ہوتی ہے، ہم تقریریں کرتے ہیں، مولوی پیر بنے ہوئے ہیں، لیکن حضور جیسی زندگی گزارنی پڑے تو پھر ہم نہیں گزارتے۔ یہ منافقت ہے سب سے بڑی۔ لیکن اللہ نے کیوں کہا کہ ان کی اتباع کرو؟ بس آج یہ جملہ آپ کو سمجھانا ہے۔ اللہ نے کیوں قیامت تک کے لوگوں سے کہا کہ ان مہاجرین اور انصار کی اتباع کرو؟ انہوں نے زبانی دعویٰ نہیں کیا، انہوں نے پھر اپنی زندگی کو ویسا گزارا جیسے پیغمبر نے حکم دیا تھا، اس لیے اللہ ان سے راضی۔ 22 لاکھ مربع میل 3 بر اعظموں کی سرحدیں ملتی ہیں، آرمینیا، آذربائیجان تک، ادھر ایشیا تک، ایران فتح ہو چکا ہے، ادھر اسپین تک، افریقہ، اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ
2 سواریاں لے کے نہیں نکلا، 1 سواری لے کے نکلا کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ امت کی امانت ہے، میں مالک نہیں ہوں، میں مالک نہیں ہوں۔ اب سفر بڑا لمبا ہے، سواری کا بھی خیال کرنا ہے کہ سواری کو بھی تکلیف نہ ہو۔ مومن ہے نا، امن والے، سلامتی والے، اب دونوں اکٹھے بھی نہیں بیٹھیں گے نہ، دونوں اکٹھے نہیں بیٹھیں گے۔ کچھ دیر کے لیے غلام بیٹھے گا اور امیر المومنین پیدل چلیں گے، اور کچھ وقت کے لیے امیر المومنین سوار ہوں گے اور غلام پیدل چلے گا۔ یہ منظر کبھی شاید آسمان کے فرشتوں نے بھی پھر نہ دیکھا ہو۔ کیا منظر تھا کہ جب شہر میں داخلے کا وقت آیا، ساڈے ہاں تے ہوندا ہے کہ اشتہار تے نہ چھوٹا لکھیا ہوئے تے ہی نا ساڈی بےزتی ہو گئی ہے، فلانا بندہ جی پیر صاحب مولوی صاحب آئے نے تے احترام نو نہیں کھڑیا ہویا، انہیں میری بے ادبی کر دی تھی۔ ان کو کیا پتا دین کیا ہے؟ جن کو دین کا پتہ ہے، جن کی اتباع کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ امیر المومنین ہے، وقت کے بادشاہ ہیں، شہر میں داخل ہونا ہے اور باری آ گئی غلام کی سوار ہونے کی۔ آج کل کا کوئی مولوی پیر ہوتا تو وہ کہتا کہ میں لگام پکڑ کے چلوں گا تو میری بے عزتی ہو جائے گی، میری توہین ہو جائے گی۔ مرید سواری پہ بیٹھا ہے اور پیر جو ہے وہ پیدل چل رہا ہے۔ ہم نے نبی پاک کی اتباع کی نہیں، ان لوگوں نے کی۔ غلام ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا امیر المومنین، یہ سارے عیسائی پادری، وزراء، حکومتی مشینری استقبال کے لیے سارا شہر باہر آیا ہوا ہے، تو میں والنٹیرلی طور پہ، رضاکارانہ طور پہ اپنی باری آپ کو دیتا ہوں۔ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ غلام سواری پہ بیٹھا ہو اور میرے آقا جو ہیں وہ پیدل چل رہے ہوں۔ ہائے ہائے، سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے وہ منظر دیکھا ہے جب ہم غزوہ بدر کی طرف جا رہے تھے، تو ایک ایک سواری پہ 3 لوگوں کو بٹھایا گیا تھا، 2 لوگ سوار ہوتے تھے، ایک پیدل چلتا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی سواری کے ساتھ 2 لوگ اور بٹھائے۔ پہلے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا علی بیٹھے، غلام ساتھ چلتا رہا، پھر مولا علی پیدل چلے، غلام نبی پاک کے ساتھ بیٹھا۔ اب باری آ گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدل چلنے کی۔ دونوں غلاموں نے ہاتھ باندھ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنی باری آپ کو دیتے ہیں، ہم اپنی باری آپ کو دیتے ہیں، رضاکارانہ طور پہ دیتے ہیں، ہم باری باری پیدل چلیں گے، آپ سواری پہ بیٹھے۔ سرکار عمر فاروق نے فرمایا، میرے کانوں میں ابھی وہ جملہ گونجتا ہے، جب غلاموں نے ہاتھ باندھ کے عرض کی تو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی مجھے عدل کرنے دے، لوگ مجھے عدل کرتا ہوا دیکھیں کہ عدل کیسے ہوتا ہے۔ اب جس نے ڈکشنری سے عدل کا معنی پڑھا ہے اس کو کیا پتا، اور جس نے میرے محمد کریم کو عدل کرتے دیکھا ہے اس کی کیا بات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہ ہمارے معاشرے کی بد نصیبی ہے
کہ ہم کسی عدل کرنے والے کے پاس نہ بیٹھے اور کتابیں پڑھ کے سمجھا کہ ہم نے عدل کر لیا، کسی شکر کرنے والے کے پاس نہ بیٹھے اور سمجھ لیا کہ ہمیں شکر کے معنی آ گئے۔ اور پھر میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چلے، غلاموں کو سواری پہ بٹھایا۔ آج کوئی مولوی پیر اپنے نبی کی اس اتباع کے لیے تیار ہے؟ لوگوں کو تو کہتے ہیں کہ آؤ نبی پاک کی زندگی کے مطابق زندگی گزارو، لیکن جب زندگی گزارنے کی باری آتی ہے پھر ہم سب منافقت میں چلے جاتے ہیں۔ فرمایا جب میرے پیغمبر غلاموں کو سواری پہ بٹھا کے پیدل چلے تھے، جب اس وقت تو میرے نبی نے فرمایا تھا مجھے عدل کرنے دو، آج میں تجھے کہہ رہا ہوں مجھے عدل کرنے دے۔ اب اس آیت کی سمجھ آ گئی کہ جنہوں نے نیکی کے کام میں ان کی اتباع کی ان پہ اللہ راضی ہوا۔ جو تم نے اپنے دماغ میں نیکی سمجھی ہوئی ہے نا، وہ نیکی نہیں ہے۔ جو تم سمجھتے ہو نا کہ نیکی، وہ نیکی نہیں۔ نیکی وہ ہے جو میرے نبی کے غلاموں نے نیکی کو نیکی سمجھا ہے۔ اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو پھر ان کی اتباع کرو۔ اب سارا شہر باہر نکلا ہوا ہے، اللہ غنی، اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ سواری کے اوپر جو بندہ بیٹھا ہے یہ تو بڑا عجیب سا، اور امیر المومنین لگام پکڑ کے پیدل جا رہے ہیں۔ ان کی عزت میں کوئی فرق نہیں پڑا، وہ ساڑی عزت میں ذرا ذرا گل تو فرق پہ جاتا ہے نا، ان کی عزتوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں ان العزت للہ جمیعا، عزتیں تو ساری میرے اللہ کے لیے۔ اگر میرے پاس عزت ہے تو وہ اللہ کی عطا ہے، میری ذاتی نہیں ہے۔ اس لیے ان کو یہ پریشانی ہوتی نہیں کہ فلاں میرے ادب کو نہیں کھڑا ہوا تو میری بے عزتی ہو گئی، فلاں نے اشتہار میں میرا نام چھوٹا لکھا تو میری بے عزتی ہو گئی۔ ان کے لیے یہ مسائل نہیں۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے ان وزیروں مشیروں کو بتایا کہ وہ جو سواری پہ بیٹھے ہیں نا وہ ہمارے امیر المومنین نہیں ہیں، یہ جو پیدل چل رہے ہیں یہ ہمارے امیر المومنین۔ تو اس عدل کو دیکھ کر تلوار کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ اسی لیے یہ لکھا ہوا ہے کہ جس معاشرے میں جس گھر میں امن نہ ہو سمجھو وہاں عدل نہیں۔ امن کے لیے عدل ضروری ہے، اور عدل کیا ہے؟ جس کا حق ہے اس کو دو۔ اگر غلام کا حق ہے سواری پہ بیٹھنے پا تو پھر غلام ہی بیٹھے گا، امیر المومنین پیدل چلیں گے۔ والذین اتبعوہم بإحسان، جن لوگوں نے بھی نیکی کے معاملے میں ان صحابہ کی اتباع کی، قیامت تک کے لیے اللہ نے یہی معیار مقرر کیا۔ اور جو ان کو برا بھلا کہتا ہے وہ سمجھ لے کہ وہ اللہ کو راضی نہیں کر سکتا۔ مجھے تو کئی دفعہ یقین جانی اس دور میں یہ بھی بڑا، اور کئی لوگوں سے میں پوچھتا ہوں کہ تیرے مولوی کی کوئی توہین کرے تو تو برداشت نہیں کرتا، تیرے پیر کی کوئی توہین کرے تو تو برداشت نہیں کرتا، تیرے سیاسی لیڈر کی کوئی توہین کرے تو تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اور جن کو لیڈر میرے اللہ نے بنایا ہے، جن کی غلامی اور اتباع کا اللہ نے حکم دیا ہے، کیسے برداشت کر لیتے ہو تم ان کے متعلق کوئی بکواس کرے؟ اور پھر سمجھو کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ اور بڑھیا جملہ آپ کے لیے
11 پیوند اس وقت آپ کی قمیض کو لگے ہوئے تھے. جب یروشلم میں داخل ہوئے 11 پیوند لگے ہوئے تھے. میں یہ باتیں یہاں بیٹھ کے کیوں کر لیتا ہوں؟ آپ سب لوگ جو حضرت صاحب قبلہ کو جانتے ہیں، ساری زندگی صرف 2 سوٹ بنوائے اور ایک کو یہاں پیوند لگا ہوا ہوتا تھا. پیغمبر کی اتباع میں زندگی گزاری. اگر میرے پیغمبر کے پیوند لگے ہوتے تھے تو میرے لباس کو لگ جائیں گے تو کیا ہو، کو میری شان میں فرق پڑ جائے. پادریوں نے کہا کہ ہم امیر المومنین کی قمیض اتروا کے دیکھنا چاہتے. قمیض لے گئے. تھوڑی دیر کے بعد شہر کی چابیاں مسلمانوں کے حوالے کر دیں. بغیر لڑائی کے یروشلم فتح ہو گیا. حضرت عمر فاروق نے وہاں اسلام کا جھنڈا گاڑا. ان پادریوں سے پوچھا بھائی تم نے قمیض میں کیا دیکھا؟ انہوں نے کہا ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہوا تھا کہ جو اس شہر کو فتح کرے گا اس کی قمیض کو 11 پیوند لگے ہوئے ہیں. جب یہ مسلمان باہر آئے تھے تو ایک بڑا اچھا لباس لے کے آئے تھے کہ وہاں عیسائیوں کے سامنے پیش ہونا ہے تو لباس تو اچھا پہن لیں. تو امیر المومنین نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا لوگ تو ہمیں بدو کہتے تھے، جاہل کہتے تھے، آج ہمیں جو عزت ملی ہے اس لباس کی وجہ سے ملی ہے یا حضور کی غلامی کی وجہ سے ملی ہے؟ تم سمجھتے ہو کہ زرق بر لباس کے اندر عزت ہے؟ اللہ نے تمہیں فتوحات دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے سامنے ہر چیز جو ہے وہ فتح کر دی ہے، تو یاد رکھنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. اور پھر آج کل تو میں یقین جانیے وقت ہو گیا ہے اب تھوڑا سا زیادہ، چلو آپ کے لیے میں ایک بات سی عرض کر دوں. آج کل تو مسجدوں پہ قبضے ہوتے ہیں. محلے میں جے وہ کسی دیوبندیاں دی تعداد ہے آخنا مسجد تے قبضہ کرو، اے وابی زیادہ ہو گئے نے مسجد تے قبضہ کرو. لڑائیاں ہوندیاں عیدگاہاں تے. پچھلی عید تے ساڈے شہر دے وچ ایتھے سنیاں جے پڑھانی ہے تے ہاں نہیں پڑھنی جے وابیاں لڑائی کر رہے ہیں مسجدوں پہ. لیکن جن کی اتباع کا اللہ نے حکم دیا ان کے ظرف کتنے بڑے، وین کتنا بڑا ہے. عیسائیوں کے پادریوں نے آ کے کہا امیر المومنین آپ ہمارے گرجے میں نماز ادا کریں. اسلام کی یہ سوچ نہیں ہے جو ان گندے مولویوں کے ذہنوں کی سوچ ہے. امیر المومنین نے فرمایا کہ نہیں، میں نے تمہارے گرجے میں نماز نہیں پڑھنی. کچھ صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ دعوت کو قبول کیا جائے، مذہبی ہم آہنگی کے لیے ان کے گرجے میں جا کے ایک نماز ادا کر لی جائے. سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پہلے میں نے بھی یہی سوچا تھا کہ میں یہ دعوت دے رہے ہیں تو ان کے گرجے میں جاؤں اور ایک نماز پڑھوں، لیکن پھر میں نے یہ سوچا کہ تم نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت لی ہے، تم یہ ظلم نہیں کرو گے، تمہارے بعد آنے والے بھی یہ ظلم نہیں کریں گے. لیکن اگر میرے مرنے کے کو 200 یا 400 سال بعد، 2 صدیاں یا 4 صدیاں بعد کوئی مسلمانوں کا گروہ اٹھے اور ان کے اس گرجے کو گرا دے اور یہ عیسائی پوچھیں کہ تم نے ہمارا گرجا کیوں گرایا ہے، تو وہ مسلمان کہیں کہ چونکہ یہاں عمر فاروق نے نماز پڑھی تھی اس لیے یہ مسجد ہے. تو اگر میری نماز کی وجہ سے ان کے گرجے کو صدیوں بعد بھی تکلیف پہنچے تو میں وہ نماز نہیں پڑھنا چاہتا. ان کو کیا پتہ احترام انسانیت کیا ہے.
جو مسجدوں میں لڑائیاں کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا ان کی اتباع کرو جو عیسائیوں کے عبادت خانے کا بھی احترام کرتے ہیں، اور اس دور کے لیے نہیں، آنے والے دور کے لیے بھی یہ پیغام دے گئے کہ کبھی میرا بہانہ بنا کے کسی کا عبادت خانہ نہ گرانا۔ اس لیے میرے اللہ نے صرف 3 گروہوں کا ذکر کیا ہے، ایمان والے یا مہاجرین ہیں یا انصار ہیں، اور اب قیامت تک آنے والے صرف وہ ایمان والے ہیں جو ان کی اتباع کرتے ہیں، باقی کوئی ایمان والا نہیں ہے۔ انہی سے اللہ راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔